السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، امام طریقت رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سندھ الواصلین، مرکز تجلیات، منبع فیوض و برکات، الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار عظیم المرتبت اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک 977 سال گزرنے کے باوجود آج بھی مرجع خلائق ہے۔ عام ظاہر کا تو ذکر ہی کیا، اس دربار اقدس پر وقت کے شہنشاہوں، بادشاہوں، مہاراجاؤں اور راجاؤں نے بھی قدم بوسی کو اپنے لیے فخر جانا ہے۔ آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنی مرادیں مانگی اور جھولیاں بھر بھر کے لے گئے۔ سلطان اسلام میں سے پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم جب وارد ہند ہوا، اس نے پہلے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی، سعادت حاصل کی اور مقبرہ تعمیر کیا۔ سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر بادشاہ، جہانگیر، شاہجہاں اور دارالشکوہ تک سب کے سب یہاں حاضری دیتے رہے، اور اس وقت تک جو بھی حاکم وقت ہوا ہے اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفیض ہوتا اور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ شہزادہ دارالشکوہ فرماتے ہیں کہ 40 جمعرات یا 40 دن کامل یقین و محبت کے ساتھ اگر کوئی شخص داتا کے دربار پر انوار پر حاضری دے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے جو مانگے سو پائے۔ آستانے پر حاضر ہونے والوں میں ایک طرف جہاں دنیا کے زبردست تاجدار ہیں، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے فقراء اور جلیل القدر بزرگ بھی ہیں۔ صوفیاء کرام میں سے سب سے پہلے جس نے آپ کے مزار پر انوار کی زیارت کی اور چلا و اعتکاف کیا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے بعد سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین گنگشکر رحمۃ اللہ علیہ حاضر بارگاہ ہوئے اور اتباع سے فیض فرمایا۔ اسی دربار اقدس سے حضرت لال حسین لاہوری نے بھی فیض حاصل کیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ تمام بزرگان اقلیم ہند نے آستانہ داتا کی قدم بوسی کی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب وقت حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی الحملی رحمۃ اللہ علیہ گوشہ تنہائی کی تلاش میں پہاڑوں کی جانب نکل جاتے اور لوگ پھر بھی پیچھا نہ چھوڑتے۔ آپ عموماً جبل لقام میں قیام پذیر ہوتے۔ یہ سلسلہ کوہ لبنان کا حصہ ہے۔ یہی 11ویں صدی عیسوی میں حضرت ابو الفضل ختلی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گوشہ نشینی میں گزار دیا۔ آپ یہاں اپنے چند ہونہار مریدوں پر اپنی توجہ صرف کرتے۔ انہی مریدوں میں سید علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ سید علی کی باطنی تربیت کے آغاز میں مرشد نے پہلا سبق یہ دیا کہ رزق کا استعمال صرف یاد خدا کے لیے، تمنائے حاصل کرنے کے لیے ہو۔ زیادہ دیر سونا غفلت کی نشانی ہے۔ تیسری شے فضول گفتگو سے پرہیز ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا اور محدود کلام۔ جس تربیت کا آغاز اس انداز کا ہو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ مرشد کی زیر نگرانی علی بن عثمان کی
راہ سلوک کے مراحل طے ہونے لگے۔ روحانی استاد نے ساتھ رکھ کر آپ کی تربیت فرمائی۔ شب و روز مرشد کے افعال و کردار کا مشاہدہ رہا۔ اسی دوران سید علی نے معرفت و سلوک کے کئی مراحل طے کیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت کے حوالے سے مختلف کتب سے روایت ملتی ہے کہ ایک روز سید علی تنہائی میں محو مراقبہ تھے کہ خیالات منتشر ہونے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ اس کیفیت پر غور کر ہی رہے تھے کہ خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نورانی صورت بزرگ آتے دکھائی دیے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ہے؟ بزرگ نے علی کو حیران ہوتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، علی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حکم الہی کے تحت تمہاری تربیت کریں گے تاکہ تمہیں علوم باطنی عطا کیے جائیں۔ ہمارا نام خضر ہے۔ اس واقعے کے بعد سید علی کی روحانی تربیت کے مراحل میں مزید تیزی آ گئی اور برسوں مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہونے لگا۔ مرشد کی خصوصی توجہ کے باعث سید علی 9 عمری میں ہی مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں رقم تراز ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا۔ عمان میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد نے اپنے کشف سے جان لیا اور فرمانے لگے، بیٹا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے، اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تحصیل علوم اور ریاضتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سید علی کے مرشد ابو الفضل ختلی کوہ لقام بیت الجن سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے۔ نوجوان مرید سید علی حجویری بھی ہمراہ تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پورے مرشد حضرت شیخ ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہم وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، اپنے ظرف کو مزید وسیع کرو اور مزید مستحکم کرنے کے لیے دیگر صوفیہ کے در پر حاضری دو، تمہیں رخصت ہونا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا، ابھی سلوک کی منازل ہیں جو تمہیں طے کرنی ہے۔ مرشد نے سید علی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فکر میں وسعت کے لیے سیاحت کا حکم دے دیا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد سے جدائی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں تھی۔ حضرت شیخ ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیات کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے، مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے۔ یہ دوری نہیں، حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئے۔ حصول علم، تزکیہ باطن کے لیے قدیم صوفیہ کرام کا معمول تھا کہ وہ مختلف ممالک کی سیاحت کرتے تھے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرشد کے حکم پر کئی طویل سفر کیے۔ راہ سلوک و معرفت میں انہوں نے بے شمار مجاہدے اور ریاضتیں کی۔
مغربی مفکر پروفیسر نکلسن کی تحقیق کے مطابق آپ نے اسلامی ممالک کے دور دراز علاقوں کے سفر کیے اور تلاش حق میں شام سے ترکستان، سندھ سے بحر کیسپین تک کا علاقہ چھان مارا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک خاص واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرات حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاتھ سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسان کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ عراق، شام، فارس، آذربائیجان، ترکستان، خراسان، کرمان، ترکستان، عرب، حجاز، خراسان اور ماورا نہر کے سفر کے دوران آپ جس کسی کو بھی علم دین و علم معرفت اور سلوک میں مصروف دیکھتے اس سے اکتساب فیض کے لیے رابطہ کرتے۔ دوران سفر آپ نے کئی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی زیارتیں کی۔ شیخ ابو سعید الخیر، شیخ احمد المظفر، شیخ ابو عبداللہ حشانی، شیخ ابو جعفر محمد بن مرسا، شیخ ابو سعید الخیر، شیخ احمد المظفر، شیخ ابو عبداللہ حشانی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح اور شیخ ابو القاسم گرگانی سمیت 300 سے زائد مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ حضرت سید علی حجویری کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ انہیں جہاں بھی کسی صاحب علم و دانش کا پتہ چلا، آپ دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے وہاں پہنچ گئے۔ قدرت نے انہیں جس اعلیٰ روحانی تجربے سے آشنا کرنا تھا، اس کی جزیات سے آگاہی کے لیے حضرت داتا صاحب ایک طویل عرصے تک آزمائش و ابتلا سے گزرے۔ آپ نے اپنے عہد کے نظریات و تصورات کا عمیق مطالعہ کیا، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے علمی اور روحانی سفر کو جاری رکھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ واپس اپنے مرشد کی خدمت میں دمشق آ پہنچے۔ اس وقت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی بیت الجن دمشق میں مقیم تھے اور یہیں پیر و مرشد نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم صادر فرمایا۔